السلام علیکم، ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی چوک شادی پورہ لاہور۔ آج ہم کیس لے کر آئے، یہ گئے ہیں، یہ زمین پر گر گئی اچانک ایک دم۔ یہ کیا ہوا، کیسے گری؟ اس گائے کو ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے جانور زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر جانور دھوپ میں بٹھا دیتے ہیں، کھڑے کر دیتے ہیں، اور جانوروں کو یا تو پھر کھلا چھوڑ دیں تاکہ جانور اپنی مرضی سے جہاں باندھے ہوئے جانوروں کو بہت زیادہ ہیٹ اسٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے اکثر جانوروں میں ٹیچی کارڈیا، ہیٹ اسٹروک، جانور گر جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، جانور منہ کھول کر سانس لیتا ہے، جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے، پھارا ہو جاتا ہے سانس نہ لینے کی وجہ سے، پہلے جانور نے چارہ وغیرہ کھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے تو جانور کو ٹھنڈی اور صاف ستھری اور کھلی ہوا میں لے کر جائیں، اور جانور کو فوری طور پر سر میں پانی وغیرہ اور ٹانگوں اور اگلی دونوں پچھلی ٹانگوں میں بھی، اور جانوروں کے یعنی کہ ان سائڈ والی سائڈ پہ بھی جانوروں کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے نہلانا ہے، اور بعد میں آہستہ آہستہ جانور کو پورے جانور کو بھی نہلا سکتے ہیں، اور ساتھ پین کلر کے انجیکشن دیں، اور ساتھ ہی آپ جانور کا جب ٹمپریچر نارمل ہونا شروع ہو جائے تو جانور کو انرجی لیول پورا کرنے کے لیے آپ الیکٹرولائٹس یعنی کہ رنگر لیکٹیٹ کی ڈرپ بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ آپ ڈیکسٹروز کی بھی ڈرپ دے سکتے ہیں، ڈیکسٹروز 10% اور رنگر لیکٹیٹ کی ڈرپ بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے وائٹامنز اور ملٹی وائٹامنز کے انجیکشن دینے ہیں۔ ٹیچی کارڈیا اور ہائی ٹمپریچر یعنی کہ ہارٹ بیٹ تیز میں آپ نے کیلشیم کی ذرا احتیاط کرنی ہے، کیلشیم کا استعمال نہیں کرنا۔ بعض دفعہ زیادہ دیر تک جانور کو ٹیچی کارڈیا اور ٹمپریچر اور ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ بنا رہے تو جانور کو میلفن سی وغیرہ لگانے سے جانور کو مزید ہارٹ بیٹ تیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ ہو ہی جاتا ہے، جانور کو بجائے فائدہ ہونے سے جانور کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جانور کی تشخیص اور ڈائگنوز کر کے ہی ٹریٹمنٹ کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تاکہ جانور کو بہتر طریقے کے ساتھ آپ جانور کو کھڑا کر سکیں اور جانور کو تندرستی کی طرف لے کر آ سکتے ہو۔ اور سب سے مین چیز ہوتی ہے ڈائگنوزز کریں جانور کا ہارٹ بیٹ تیز ہے یا لو ہے۔ اگر ہارٹ بیٹ لو ہو، ٹمپریچر ڈاؤن ہو، اور جانور کی نبض کی رفتار بالکل ڈوبی ہوئی ہو، سست ہو، تو آپ سمجھ جائیں اس کا ٹمپریچر جو ہے ڈاؤن، بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہے، اور اس کی آپ نے نبض جو ہوتی ہے، وین کی حرکات کو دیکھ لینا ہے۔ اگر سلو ہو تو پھر جانور کو حسب ضرورت آخری سٹیج میں آپ اڈرنالین کے انجیکشن دے سکتے ہیں۔ 1 ml 100 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں، اور جانور کی بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے آپ ڈوز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں جانور کی کنڈیشن کے حساب سے، اور کوشش کریں کہ اڈرنالین آپ نے لاسٹ سٹیج میں ہی لگانا ہے جانور کی ہارٹ بیٹ کو نارمل کرنے کے لیے، ہارٹ بیٹ کو تیز کرنے کے لیے۔ اگر جانور کی پہلے ہی ہارٹ بیٹ تیز ہو تو پھر اڈرنالین سے بالکل آپ نے احتیاط کرنی ہے، پھر نہیں دینا۔ اگر جانور کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے مسئلہ بنا ہو تو پھر آپ ایٹروپین کے انجیکشن دے کر جانور کی ہارٹ بیٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، نارمل کر سکتے ہیں، اور پوائزننگ کو، زہریلے اثرات کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ جانور کو دیکھیں، جانور کو جیسے کہ پھارا وغیرہ ہو، ٹیمپنی وغیرہ ہو تو جانور کا ٹیمپنی اور پھارے کی طرف بھی آپ توجہ کریں۔ اگر آپ ہیپوڈرمل آئی وی نیڈل کے ساتھ اگر آپ کوشش کریں کہ بائی فلینگ جو ہوتی ہے اس میں آپ نیڈل لگا کر ہوا نکال سکیں تو نکال لیں۔ اگر اس سے بھی جانور کو ہوا یعنی کہ گیسز جو ہوتی ہے زیادہ مقدار میں ہو جائیں تو آپ ٹروکار اینڈ کنولے کا آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، جس سے مکمل طور پر پیٹ کی گیسز جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر بار بار جو گیسز بنتی ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی جانور کا سانس بحال ہو جائے، اور سانس بحال ہونے کے بعد جانور کو لیکوڈ پیرافین کا یوز کروا سکتے ہیں، کالکو شاٹ کا یوز کروا سکتے ہیں، رومیسیل کا یوز کروا سکتے ہیں، اور جانور کی کنڈیشن کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ایسٹ وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور جانور کو تیل سرسوں کا جو ہے میں زیادہ تر یہی کرتا ہوں، اگر میرے پاس لیکوڈ پیرافین نہ ہو تو تیل سرسوں کا جو ہے آدھا لیٹر تیل سرسوں کا اور آدھا لیٹر پانی لے کر اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے، پکا کر اس کو میٹھا سوڈا یعنی کہ سوڈا بائی کارب یا پھر آپ اندر میگنیشیم سلفیٹ کا حسب ضرورت یوز کر سکتے ہیں۔ اور جانور کو اگر حسب ضرورت اگر میگنیشیم نہ ہو تو پھر آپ تارپین کا تیل یعنی کہ TT آئل کا جو تیل ہے بڑے جانوروں میں ہم 100 ml اور آدھا لیٹر تیل سرسوں میں ملا کر آپ مکس کر کے اس کو دے سکتے ہیں، جس سے جانور کی پھارے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھو اس کا ہم نے جب علاج کیا تو یہ ماشاءاللہ گائے کھڑی ہو چکی ہے، یہ سمجھ لو کہ سیل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن اللہ کی ذات پاک نے اس کو تندرستی دے دی ہے، شفا یابی دے دی ہے۔